السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ضرب الامثال اور محاورہ، یعنی ضرب المثل اور محاورہ۔ تو یہ کسی بھی بورڈ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ یو پی بورڈ، بہار بورڈ، راجستھان بورڈ، ایم پی بورڈ، راجستھان اور جھارکھنڈ بورڈ اور مہاراشٹر بورڈ، اس طرح سے سبھی بورڈ میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ ہائی اسکول اور انٹر میں بھی سوالات اور جوابات آتے ہیں، اور بالخصوص مہاراشٹر اور اتر پردیش اور بہار میں اس سے اچھے خاصے سوالات پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں۔ تو اب ہم لوگ شروع کریں گے کہ ضرب المثل اور محاورہ، اس کو پڑھنے کے لیے تو ابھی جب ٹیکسٹ پڑھایا جائے گا تو اس میں انشاءاللہ العظیم اس کو خوب قاعدے سے پڑھایا جائے گا۔ ابھی ایگزام کی وجہ سے صرف اس میں جو ہے آبجیکٹیو والا کرایا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس پہ گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 پہلے ضرب المثل سے ہے۔ سوال نمبر 1، ضرب المثل کیا ہوتی ہے؟ اے لمبا جملہ، بی مختصر اور بامعنی کہاوت، سی شعر اور ڈی محاورہ۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی مختصر اور بامعنی جملہ۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ضرب المثل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اے زبان مشکل بنانے کے لیے، بی بات کو میسر بنانے کے لیے، سی شعر کہنے کے لیے اور ڈی تفریح کے لیے۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے بی، بات کو میسر بنانے کے لیے۔ سوال نمبر 3، جیسی کرنی ویسی بھرنی سے کیا مراد ہے، یعنی کیا ہے یہ؟ اے محاورہ ہے، بی ضرب المثل ہے، سی شعر ہے اور ڈی کہاوت ہے۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی یہ ضرب المثل ہے۔ سوال نمبر 4، ضرب المثل عموماً کس تجربے پر مبنی ہوتی ہے؟ اے ذاتی، بی اجتماعی، سی خیالی اور ڈی ادبی۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی اجتماعی۔ سوال نمبر 5، اونٹ کے منہ میں زیرہ کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ چیز، بی بہت کم چیز، سی خوشی اور ڈی غم۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی بہت کم چیز کو اونٹ کے منہ میں زیرہ سے کا محاورہ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، نیکی کر دریا میں ڈال کا مفہوم کیا ہے؟ اے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، بی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، سی نیکی بے لوث ہونی چاہیے، ڈی نیکی مت کرو۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی نیکی بے لوث ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 7، ضرب المثل عوام پر کیسی ہوتی ہے؟ ضرب المثل عام طور پر کیسی ہوتی ہے؟ اے طویل، بی مبہم، سی مختصر اور ڈی مشکل۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے سی، مختصر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، آ بیل مجھے مار کس معنی میں آتا ہے؟ اے مدد مانگنا، بی خود مصیبت مول لینا، سی خوشی اور ڈی بہادری۔ سوال نمبر ڈی بہادری۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی خود مصیبت مول لینا۔ سوال نمبر 9، ضرب المثل زبان کا کون سا حسن ہے؟ اے صوتی، بی معنوی، سی لفظی اور ڈی نحوی۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی معنوی حسن ہے یہ ضرب المثل۔ سوال نمبر 10، چور کی داڑھی میں تنکا کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمانداری، بی شرمندگی، سی مجرم کا خود ظاہر ہونا، ڈی بہادری۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے سی، مجرم کا خود ظاہر ہونا۔ سوال نمبر 11، ضرب المثل کا تعلق کس صنف سے ہوتا ہے؟ ضرب المثل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اے صرف ادب سے، بی صرف شعر سے، سی زندگی کے تجربات، ڈی قواعد۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے سی، زندگی کے تجربات۔ سوال نمبر 12، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اے خوشی، بی احتیاط، سی غصہ اور ڈی غرور۔ سوال نمبر 12 میں پوچھا ہے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
خوشی ظاہر ہوتی ہے، احتیاط ظاہر ہوتا ہے، غصہ ظاہر ہوتا ہے، غرور ظاہر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی احتیاط ظاہر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، ضرب المثل کس زبان سے اردو میں آئی؟ اے صرف عربی سے، بی صرف فارسی سے، سی عربی و فارسی سے، ڈی انگریزی سے۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے سی، عربی اور فارسی دونوں سے مل کر اردو زبان میں ضرب المثل آئی ہے۔ سوال نمبر 14، جی چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اے محاورہ، بی شعر، سی ضرب المثل، ڈی فقرہ۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی ضرب المثل۔ سوال نمبر 15، ضرب المثل کا مفہوم عموماً کیسا ہوتا ہے؟ اے سطحی، بی گہرا، سی بے معنی، ڈی مبہم۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی گہرا۔ سوال نمبر 16، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی سے کیا مراد ہے؟ اے اکیلا کام، بی تعاون ضروری ہے، سی شعور، ڈی خاموشی۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے بی، تعاون ضروری۔ سوال نمبر 17، ضرب المثل میں لفظی معنی اہم ہوتے ہیں یا مجازی؟ اے لفظی، بی مجازی، سی دونوں، ڈی کوئی نہیں۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی مجازی معنی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 18، کیا چاہیے دو آنکھیں کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ اے بدقسمتی، بی خوش قسمتی، سی حسد اور ڈی غصہ۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی خوش قسمتی۔ سوال نمبر 29، ضرب المثل عام طور پر کس طبقے میں رائج ہے؟ اے علماء، بی عوام، سی شعراء، ڈی ادبا۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی عوام میں یہ زیادہ رائج ہے۔ سوال نمبر 20، اونچی دکان پھیکے پکوان کا مطلب کیا ہے؟ اے سستی چیز، بی ظاہری شان باطنی کمزوری، سی مہنگی چیز، ڈی خوشی۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی ظاہری شان اور باطنی کمزوری۔ سوال نمبر 21، ضرب المثل گفتگو میں کیا اضافہ کرتی ہے؟ اے طوالت، بی خوبصورتی، سی مشکل، ڈی ابہام۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے بی، خوبصورتی۔ سوال نمبر 22، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اے قسمت، بی انصاف، سی عمل کا نتیجہ اور ڈی محنت۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے سی، عمل کا نتیجہ۔ سوال نمبر 23، ضرب المثل اکثر کس صورت میں ہوتی ہے؟ اے سوال کی صورت میں، بی حکم کی صورت میں، سی بیان کی صورت میں اور ڈی دعا کی صورت میں۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی بیان کی صورت میں۔ سوال نمبر 24، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کا کیا مطلب ہے؟ اے نجات، بی مصیبت پر مصیبت، سی کامیابی اور ڈی خوشی۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی مصیبت پہ مصیبت کا آ جانا۔ سوال نمبر 25، ضرب المثل اور محاورے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اے کوئی فرق نہیں، بی ضرب المثل مکمل بات کہتی ہے، سی محاورہ مکمل بات کہتا ہے، ڈی دونوں ایک جیسے ہیں۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی ضرب المثل مکمل بات کہتی ہے۔ اب ہم لوگ محاورہ دیکھیں گے، 26 تا 50 تک کے سوالات محاورہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ سوال نمبر 26، محاورہ کیا ہوتا ہے؟ اے مکمل جملہ، بی مجازی معنی رکھنے والا فقرہ، سی شعر اور ڈی ضرب المثل۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی مجازی معنی رکھنے والا فقرہ۔ سوال نمبر 27، محاورہ کا لفظی معنی لینا کیسا ہوتا ہے؟ اے درست، بی غلط، سی ضروری، ڈی آسان۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے بی، محاورے کا لفظی معنی لینا غلط ہوتا ہے۔ سوال نمبر 28، آنکھوں کا تارا کا مطلب کیا ہے؟ اے آنکھ کی بیماری، بی بہت عزیز، سی دشمن اور ڈی اجنبی۔
سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے بی یعنی بہت عزیز۔ سوال نمبر 29، محاورہ زبان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ اے بوجھ، بی روانی، سی مشکل، ڈی طوالت۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے بی یعنی روانی۔ سوال نمبر 30، ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اے مدد کرنا، بی تنگ کرنا، سی خوش کرنا، ڈی خاموش کرنا۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے بی یعنی تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ سوال نمبر 31، محاورہ عموماً کس زبان سے آیا ہے؟ اے عربی، بی فارسی، سی مقامی زبان، ڈی سب۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی ان تینوں سے، عربی کا بھی اثر ہے، فارسی کا بھی اثر ہے اور مقامی زبانوں کا بھی اثر ہے، یعنی یہ سب۔ سوال نمبر 32، ہاتھ پاؤں پھول جانا کا مفہوم کیا ہے؟ اے خوشی، بی گھبراہٹ، سی طاقت اور ڈی سکون۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے بی یعنی گھبراہٹ۔ سوال نمبر 33، محاورہ عام طور پر کس میں استعمال ہوتا ہے؟ اے نظم میں، بی نثر میں، سی گفتگو میں، ڈی سب میں۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی نظم میں بھی، نثر میں بھی، گفتگو میں بھی، ان تمام چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 34، کان خبر نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اے مشہور ہونا، بی بالکل خبر نہ ہونا، سی راز فاش ہونا، ڈی شور ہونا۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے بی یعنی بالکل خبر نہ ہونا۔ سوال نمبر 35، محاورہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ اے طویل، بی مختصر، سی مشکل، ڈی ثقیل۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے بی یعنی مختصر۔ سوال نمبر 36، دل پر پتھر رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ اے خوش ہونا، بی صبر کرنا، سی غصہ کرنا، ڈی رونا۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے بی صبر کرنا۔ سوال نمبر 37، محاورہ کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ اے لغوی، بی حقیقی، سی مجازی، ڈی ظاہری۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے سی مجازی۔ سوال نمبر 38، پانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اے نہانا، بی شرمندہ ہونا، سی خوش ہونا، ڈی تھک جانا۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے بی شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 39، محاورہ زبان کے کس پہلو کو نکھارتا ہے؟ اے قواعد، بی حسن بیان، سی املا، ڈی نحو۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے بی یعنی حسن بیان۔ سوال نمبر 40، آسمان سر پر اٹھانا کا کیا مطلب ہے؟ اے خاموشی، بی بہت شور کرنا، سی خوشی اور ڈی رونا۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے بی بہت شور کرنا۔ سوال نمبر 41، محاورہ کس چیز کا حصہ ہے؟ اے نظم، بی نثر، سی قواعد، ڈی زبان۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی زبان۔ سوال نمبر 42، ہوا نکل جانا کا مفہوم کیا ہے؟ اے مر جانا، بی کمزور پڑ جانا، سی بھاگ جانا، ڈی سونا۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے بی یعنی کمزور پڑ جانا۔ سوال نمبر 43، محاورہ اکثر کس مقصد سے استعمال ہوتا ہے؟ اے زبان مشکل بنانے، بی اثر پیدا کرنے، سی طوالت، ڈی ابہام۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے بی اثر پیدا کرنا۔ سوال نمبر 44، آنکھ دکھانا کا مطلب کیا ہے؟ اے پیار کرنا، بی دھمکی دینا، سی مدد کرنا، ڈی نظر کمزور ہونا۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بی یعنی دھمکی دینا۔ سوال نمبر 45، محاورہ کس طرح یاد رکھا جاتا ہے؟ اے لفظی معنی سے، بی مجازی معنی سے، سی قواعد سے، ڈی لغت سے۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے بی مجازی معنی سے۔ سوال نمبر 46، سانپ سونگھ جانا کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟
اے خوشی کو، بی خاموشی کو، سی خوف سے گمسم ہونا، ڈی غصہ ہونا۔ سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہے سی خوف سے گمسم ہونا۔ سوال نمبر 47 محاورہ زبان میں کیوں ضروری ہے؟ اے مشکل بنانے کے لیے، بی خوبصورتی کے لیے، سی طوالت کے لیے، ڈی قواعد کے لیے۔ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے بی یعنی خوبصورتی کے لیے۔ سوال نمبر 48 ہاتھ ملتے رہ جانا کا مطلب کیا ہے؟ اے خوش ہونا، بی پچھتانا، سی کامیابی، ڈی مدد۔ سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہے بی یعنی پچھتانا۔ سوال نمبر 49 محاورہ اور ضرب المثل میں کون زیادہ مکمل ہوتی ہے؟ محاورہ، ضرب المثل، دونوں، کوئی نہیں۔ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے بی یعنی ضرب المثل۔ سوال نمبر 50 اردو زبان میں محاوروں کی اہمیت کیا ہے؟ اے کم ہے، بی معمولی ہے، سی بہت زیادہ ہے، ڈی غیر ضروری ہے۔ سوال نمبر 50 کا جو کوئی بھی صحیح جواب لگے وہ کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور دیجیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔